ہوں یار اپنے بھائیوں کو دیکھ کے، اپنے بڑے بھائی کو جس کو میں نے کبھی پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، پانی کا گلاس تک خود سے نہیں پینے دیا تھا، آج وہ میرا بھائی بھوکا رہتا ہے کتنے کتنے دن، ہمیں بتاتا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اٹھ پہ خدا دی قسم میں جُتی پھاڑ کے تیرا سر پھاڑ چھڑنا چاچے تیرے نوں میں تو کولر دھوئے گی تے پانی پاواں اور جا وچ پانی مار کے تے اونوں پانی پا نکا کاکا ہے تو ایڈا بڑا کھوتا ہویا ہے تو بیڈ توڑنا ہے پیسو بعد چلو جا دفا جدن تک ہم تو فارغ ہویا سانو تو زیادہ بھی اس منڈے نوں پاچ رہا ہلے ایک دن ہویا وے اینوں تے برداشت کرنا جڑا نا تیرا دوار بڑی بھاری سی ساڈے تے تو جڑا بہ گیا میں ہن اٹھ پہ بوتلاں بھی بھر کے لے آنا یار فریج رکھی ہے واپس کی کرنا ہے اگے بھی تینوں میں سمجھایا کہ بھن نے بیچاری دا ساتھ دیا کر تھوڑا سارا جڑا وے کہ چلو حوصلہ افزائی بچے دی ہوندی ہے او کلی بیچاری جڑی ہے کہ لگی ہوئی ہے تینوں غیرت نہیں آندی پھر اٹھ جا تیرا سر پاڑیا جُتی پھڑا مینوں جُتی پھڑا مینوں چلو اٹھ پہ میں تینوں دساں اٹھ پہ شوخا نہ ہو پتا شرم کر کچھ ایڈا بڑا تو ہے میں تو بچہ ہے کا کیا تینوں بار بار سمجھانا پیندا موبائل دے یار تو باہر جا کے پھر موبائل لے جانا ہے پانی دی بوتل موبائل جڑا ہے نا اے میرے منہ سن لگا بیڑا ورک اس موبائل نے کیتا ہے موبائل دے وچ کچھ کڈ بھی لیا کرو کچھ کڈ ہی چھڑو تے پتہ لگے کڈ لیا کرو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، ان سب کو کوئی نہیں پتا تھا کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ یہ اپنے ہی دھیان لگے ہوئے تھے اور میں نے موبائل سٹینڈ پہ لگایا تھا اپنی ویڈیو کے لیے، بٹ میں نے کیمرہ آن کر دیا ان کی حرکتیں دیکھتے ہوئے۔ رضا کو بہت ہائی لیول کی ڈانٹ پڑ رہی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنا لی جائے۔ اچھا جی، یہ ٹاپک تو ہو گیا ایک سائڈ پہ۔ آج وائس ریکارڈنگ کرنے کا کیا مقصد ہے یہ میں بتاتی چلوں۔ بہت ٹائم سے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی بٹ میں کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے یہ بات آپ سب سے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، بٹ ابھی میں نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کیا کہ ہاں مجھے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنی چاہیے اور آپ سب سے ایک رائے بھی لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کی وائس ریکارڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اسامہ بھائی کی سٹوری شیئر کروں گی، مینس کہ میرے بڑے بھائی کی سٹوری شیئر کروں گی، اور یہ سٹوری سننے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے جو ہے کہ گائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس ویڈیو میں اور اس وائس ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ آخر ایک انسان جب ضبط کرنے پہ آتا ہے تو کتنا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے ان دنوں کی جن دنوں میں رضا کو بھائی ٹیوشن ڈالنے گیا تھا ہماری بھابھی کے پاس، ٹھیک ہے۔ رضا کو جو ہے کہ کوئی بھی اچھا ٹیوشن نہیں مل رہا تھا اور ہم نے پتہ چلا کیا اور پتہ چلا کہ ہمارے ہی گھر کے بیک سائڈ پہ ایک لڑکی ہے جو کہ ٹیوشن پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بٹی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے جی، اسامہ بھائی گئے اور جا کے وہاں پہ بات کی، اور جب بات کرنے گئے تو بس تبھی بھائی کے دل کو ایسی لگی کہ بھائی نے ارادہ وہیں پہ کر لیا، جینا ہے تو اس کے ساتھ، مرنا ہے تو اس کے ساتھ۔ یہیں سے آغاز ہوتا ہے اسامہ بھائی کی بربادی کا، کیونکہ بھائی نے اپنی بربادی پہ خود ہی مہر لگا دی تھی۔ کون جانے کس کو پتا، محبت کرنے والے ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، وہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ چلیں جی، وہاں سے آغاز ہوا ان کی محبت کا، بات آگے بڑھتی اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان لوگوں کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ جب ہمیں پتہ چلا ہم نے سوچا کیوں نہ ان کی منگنی کر دی جائے، وہ بھی بن باپ کی بیٹی ہے اور ہم لوگ بھی جو ہے کہ اپنے بھائی کے لیے لڑکی تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں۔ ان دنوں میں میرا ہی بیڑا غرق ہوا کہ میں گھر والوں کو بہت پریشرائز کر رہی تھی کہ بھائی کی شادی کر دو، گھر میں چھوٹے موٹے بیبی آ جائیں گے، ورنہ مجھے لاہور جا کے کسی بھی ہاسپٹل سے بیبی اڈاپٹ کر کے لا دیں۔ خیر، گھر والوں کو جو ہے کہ سوچنا پڑا، مجبور ہونا پڑا اور بھائی کی کر دی گئی منگنی۔ 2 سال تک بھائی کی رہی منگنی، اور منگنی رہنے کے دوران ہی جو ہے کہ بات جو ہے کہ وہ اتنی بڑھ گئی کہ ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ہمیں شادی کر دینی چاہیے۔ ہماری طرف سے بات نہیں بھری تھی، بات لڑکی والوں کی طرف سے بھر گئی تھی۔ ہمیں جو ہے کہ فلانی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، کب شادی کرو گے، کب نہیں کرو گے۔ بھائی باہر سے کال کر کے پوچھتا ہے، بھائی یہ کہتا ہے، بھائی وہ کہتا ہے۔
उफ मेरे अल्लाह, काश हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी बर्बादी यहीं से स्टार्ट होने वाली है, तो हम कभी भी इतना बड़ा कदम ना उठाते। बट कहते हैं ना, जो इंसान की किस्मत में लिखा होता है वो तो उसने ज़रूर फेस करना होता है। बट भाई उसके की बाहर से कॉल आई जी, आप लोग जितने मेहमान बोलोगे उतने मेहमानों की बारात आप लोग लेके आ जाना, हमें कबूल है। हमने भी बोला चलें ठीक है, हम पहले निकाह कर देते हैं, रुखसती आपके बाहर से आने के बाद कर देंगे। चलें जी, फाइनल डेट हो गई, बात पक्की हो गई। हम लोगों ने जाके बात शायद पक्की की और डेट जो है कि वो फाइनल की कि इस डेट को हम लोग निकाह कर देंगे। चलें जी, सब कुछ राज़ी बाजी हो गया, खुशबाश हो गए और हम लोगों ने अपनी ही तैयारियां स्टार्ट कर दी। अब जब डेट फिक्स हुई थी तो क्या फिक्स हुआ था कि बिद वगैरह जितना भी रस्में होती हैं, जो कुछ भी होता है ना, वो रुखसती के दौरान होगा, निकाह पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हमें भी इसी चीज़ का पता था कि ये सारा कुछ तो होना नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने भी उसी लिहाज से जो है कि अपनी तैयारी श्यारी सारी मुकम्मल की। अब क्या हुआ जी, जब आया तेल का दिन तो हम लोग जो है कि लड़की की भी ड्रेसिंग लेके आए, ड्रेस वगैरह उसके भी, चूड़ियाँ वूड़ियाँ हर चीज़ उसकी भी लेके आए, जबकि गए थे मेरी चीज़ें लेने के लिए, ठीक है। और वहाँ से जब हमने उसकी चीज़ें परचेज़ की, हमने रास्ते में कॉल किया कि भाई हम लोग तुम्हें चीज़ें देने आ रही हैं तो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे मामू ने बोला था कि निकाह से पहले एक तेल की छोटी सी रस्म कर लेनी चाहिए, बेहतर होता है। हम लोगों ने भी बोला चले कोई नहीं, सारे रिश्तेदार तो इकट्ठे हुए ही हैं, तो यही तो हमारे रिश्तेदार हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हम छोटी सी रस्म कर लेते हैं। खैर हम लोगों ने सबकी बात मान ही ली और रस्म करने के लिए तैयार हो गए। चलें जी, कॉल की भाभी को और बताया कि हम तुम्हारे अभी मेहंदी का ड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें लेके आए हैं, तो हम लोग तुम्हें चीज़ें देने आ रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ तो हम रस्म इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने तो कोई रस्म की नहीं, तो हम इकट्ठी कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि लड़के को लगने वाली मेहंदी बाद में लड़की को लगे तो अच्छा साबित होता है, लेकिन पता नहीं क्या ही हमारे लिए हक़ में बेहतर था। खैर उसने आगे से बोल दिया जी मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे में ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं समझी जाती। चलें खैर, रोते धोते फिर भी हम खामोश हो ही गए और जाके हमने ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वापस कर दी। देन यहाँ से सारी जो है कि आगे की बर्बादी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। आगे आया बारात का दिन। जब बारात की सारी चीज़ें वगैरह सब कुछ हम देने गए तो मेरी बड़ी खाला, छोटी खाला, उनके शौहर, उनके बच्चे और मैं, हम लोग गए थे ये सारी चीज़ें देने के लिए। अब मेरी खाला के सामने जो है कि मेरे भाई की सास क्या कहती है मेरी मम्मा के बारे में, उसको अक्ल नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता, बिद वगैरह किसने भेजनी थी, जबकि ये डिसाइड हो चुका था कि रुखसती पे ही बिद वगैरह हर चीज़ जाएगी, ठीक है। देन उसके बावजूद हमने बारात की सारी चीज़ें जो है कि हमने ही की थी, जबकि वो होती लड़की वालों की तरफ से हैं। बट हमने कहा चलें इट्स ओके, कभी ये नहीं चीज़ ठीक आई, कभी ड्रेस ठीक नहीं है, कभी जूता ठीक नहीं है और कभी कुछ कभी कुछ। चलें जी, यहाँ से बात स्टार्ट हुई और मेरी खाला ने बोला कि ये कैसी बात कह रहे हैं आप, जबकि आपने खुद बोला है कि रुखसती पे ही सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। दूध पिलाई की रस्म, जितनी भी रस्में वगैरह होती हैं, जो भी होता है ना, वो रुखसती पे ही होगा, ठीक है। यहाँ से बहस भरी उसने बदतमीज़ी खाला लोगों से की। चले खैर यहाँ से हम वापस आ गए घर, और घर आके मैंने मम्मा को सारी सिचुएशन बताई कि भाई ये वाली हरकत की है उन्होंने और खालू लोगों के सामने किया, और पता नहीं क्या क्या खालू लोग बातें कर रहे थे, ठीक है। चले जी, मम्मा ने कॉल की और बहस बहस में इतनी बात आगे बढ़ गई कि ये डिसाइड हो गया कि जी बारात लेके हम लोग नहीं जा रहे। काश हम उस टाइम बारात ना ही लेके जाते तो ही बेहतर था। भाई को जब इस बात का पता चला, उन्होंने ये तमाशा लगाया और घर वालों ने ये बात बोल दी है कि हम लोग बारात लेके नहीं जा रहे, तो भाई ने घर आके सबको जाके इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। चलें जी, घर वालों ने फिर सोचा कि क्या ही करना है, ठीक है। मम्मा डट गई थी कि मैंने ये नहीं करना, मैंने नहीं, अब बारात लेके नहीं मैंने जानी, ठीक है। बट मामू ने समझाया, खालू ने समझाया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। बाबा ने समझाया, सभी ने समझाया, तो चलो जी मम्मा मान ही गई। बट मम्मा ने एक बात की कि मैं बारात के साथ शामिल नहीं होंगी। खैर हम लोगों ने सोचा कि चलें
थोड़ी देर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब पहले बेटे की खुशी में माँ ना शामिल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलें जी, जाके मम्मा ने वहाँ पे सारी बात को सॉल्व आउट किया, सारी बात को जो है कि संभाला। चलें जी, फाइनल हो गया कि अब बारात इस टाइम तक जानी है। हम सब लोगों ने तो तैयारी की ही नहीं, जिस टाइम की बारात थी उस टाइम तो हम लोग तैयार होने लगे थे, ठीक है। चलें जी, सारा कुछ हो गया। अब जब जाने की टाइमिंग आई ना, मम्मा रेडी हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन जब जाने की टाइमिंग आई है तो मम्मा ने पहले भिजवाया खाला लोगों को, देन उसके बाद मम्मा ने बोला कि तुम भी जाओ, मैं लास्ट पे आऊँगी। मुझे थोड़ा सा ना डाउट हुआ कि कुछ होने वाला है, बट मैंने फिर भी मम्मा की बात मानी, क्योंकि मम्मा मुझे डांटने लग गई थी। मैंने मानी बात, तो मैं और रज़ा हम लोग जो है कि चले गए। जब हम लोग वहाँ पे गए और लास्ट वाला जब सारे लोगों का गाड़ी आई है ना, हमने पूछा मम्मा कहाँ हैं, कहते हैं वो तो नहीं आई, उसने बोला मैंने नहीं आना। अब मैं और रज़ा तो नहीं संभल रहे थे। हम लोगों ने बोला जब माँ ही नहीं आई तो हम लोगों ने क्यों शरीक होना है। अब ये बात भाई के ससुराल वालों को काफ़ी नागुजार लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। अब हम क्या करते भाई, बाहर में जाते, हमारी माँ शामिल नहीं हुई तो हमने कैसे शामिल होना था। खैर हमारे घर वालों ने हमें घर तो ना जाने दिया, बट हमने क्या किया, हम लोग हॉल के बाहर जाके खड़े हो गए। हम भी फिर अंदर जाके शरीक नहीं हुए, ठीक है। बट मैंने बुके शुके लिया हुआ था, गिफ्ट वगैरह लिया हुआ था। मामू के डांटने पे मैंने जाके गिफ्ट जो है वो दिया। मैंने मुंह सीधा नहीं किया, मैंने जाके गिफ्ट दिया और जाके मैं फ़ौरन से नीचे आ गई। ना मैंने पिक्चर बनवाई, ना ही मैंने वीडियो बनवाई, जाके दिया और वापस आ गई। खैर इतने में मुझे नहीं पता चला कि रज़ा ने जो है कि गाड़ी की जो है ना वो तारें निकाल के गाड़ी को जो है कि वो डायरेक्ट स्टार्ट करके, रज़ा साहब तो घर पहुँचे हुए हैं। अरे वाह, मतलब मुझे भी ले जाता। खैर यहाँ से बात जो है कि वो आगे बढ़ती है, तो भाई का जो है ना निकाह हो गया। चलें जी, फाइनली निकाह हो गया। अब फाइनली निकाह तो हो गया, निकाह के 2 दिन के बाद ही, 2 दिन के बाद सारे रिश्तेदार चले गए हैं। और निकाह के तीसरे दिन लड़की वालों ने अपने रवैये दिखा दिए हैं भाई साहब। भाई गए हैं मिलने के लिए, वहाँ पे उसकी बहन ने और भाभी ने, भाई की वाइफ ने भाई के साथ जो है कि काफ़ी बदतमीज़ी की, गालियाँ वालियाँ निकाली, बड़ा कुछ हुआ, ठीक है। भाई ने कॉल करके बताया जी मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। चलें जी, ये बात जब हुई है ना तो हम लोगों को काफ़ी अजीब लगा। हम लोगों ने उसकी माँ के साथ बात की और बोला कि रुखसती चाहिए हम लोगों को ना। चले खैर रुखसती के लिए तो हम लोग वो लोग मान ही गए, जैसे तैसे करके हम मम्मा ने मना ही लिया। मम्मा ने बोला कि आपका दिल नहीं करता कि घर में छोटे छोटे बच्चे हों, सबका दिल लगा हो, आप नानी बनो, ये वो। मम्मा ने 1-2 दफ़ा बच्चा बच्चा किया तो भाई की सास कहती है तुमने क्या बच्चा बच्चा लगाया हुआ है, बच्चा तो ऐसे जैसे तुम लेके बैठी हुई हो, तुम्हें बड़ा शौक है बच्चा बच्चा कर रही हो। चलें जी भाई, हम क्या कर सकते थे, खामोश रहना पड़ा। रुखसती हो गई फाइनली। हम जिस दिन रुखसती के लिए गए, हमने हालांकि एक दिन पहले बता दिया था कि सुबह हम लोग जो है कि रुखसती के लिए आ रहे हैं, मीन्स के शादी रुखसती होगी। उन लोगों ने भी बोला, हम लोगों ने भी मान लिया, शादी रुखसती के लिए हो गए रेडी, ठीक है। गए हैं हम लोग, रेडी शेडी हुए हैं, हम लोग गए हैं। जाके जब हम लोगों ने देखा है, खुदा की कसम किसी के मरने पे ऐसे तैयार होके ना बंदा बैठा हो जैसे वो लोग तैयार होके बैठे हुए थे उस टाइम। जिस लड़की की रुखसती है वो किसी के शौक पे जाने से भी बुरे तरीके की रेडी होके बैठी हुई है, ठीक है। पता नहीं कितने साल पुराना जोड़ा पहन के बैठी हुई है, किस हालत में बैठी हुई है। खैर हम लोगों ने फिर भी, मैं ड्रेस लेके गई हुई थी, ठीक है। मैंने कहा ये ड्रेस पहनो, मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। अब मैंने सलोन का काम सीखा हुआ है, मुझे आता है तैयार श्यार करना। मैंने उसको तैयार किया, मैंने बोला चलो तैयार श्यार हो जाओ। मैंने बाल शाल बनाए उसके, चले जी रेडी शेडी हो गई है। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको ले आए थे, ठीक है ना। अब ये चीज़ उसने अपने दिल के अंदर एक रंजिश पैदा कर ली थी कि भाई मुझे ज़बरदस्ती लेके आई हैं तो मैंने इस घर को अब तबाह किए बगैर नहीं रहना। उफ़ मेरे अल्लाह, रुखसती के दिन उसके कदम हमारे घर में पड़ते ही हमारे घर की वो तबाही स्टार्ट हुई है ना, जो आज तक तबाही ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। बड़ी भी हद है। कुछ टाइम निकला होगा, महीना 2 निकला होगा, उस लड़की ने ऐसे भाई को अपने जाल में बिछाया है, ऐसे जाल में फंसाया है कि भाई को लेके वो अपने घर चली गई। या शादी होने वाला था, अब पहला बच्चा था। हमारे दिल को जो है कि वो अलग ही बेचैनी है, अलग ही चीज़ है। गिन गिन के दिन निकाल रहे हैं, ठीक है। कि एक
عرصے کے بعد، رضا کے بعد ایک عرصے کے بعد جو ہے نا ہمارے گھر میں جو ہے کہ ایک چھوٹا بچہ آنے والا ہے. میرے سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ کوئی خوش ہے ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. خیر ہم ان لوگوں کی خوشی کے لیے چپ ہو گئے. کم سے کم 6-7 ماہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کے گھر رہی ہے. خیر پھر بھی جا کے ہم لوگ منو کے لے کے، جبکہ یار گھر سے جاتی راضی تھی، وہاں پہ جا کے ٹیٹو پارٹیاں لگانی سٹارٹ کر دیتی تھی. میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خیر بھائی صاحب یہ سارا کچھ کرتے کرتے 6-7 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسامہ بھائی، میرا وہ بھائی جس کو لوگ دیکھتے ہی کہتے تھے کہ ماشاءاللہ کسی کی اولاد ہے یار، ہاتھ لگائے میلا ہوتا ہے، وہ میرا بھائی آج گلیوں کے کک سے بھی وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ گلیاں دے ککھاں نالوں بھی ہولا ہو گیا ہے. اللہ دی قسم میرا پرا ککھاں نالوں بھی ہولا ہو گیا. ہادی ہوا. ہادی کے ہونے کے بعد 3 دن لگاتار میں پراپر جاگتی رہی، 3-4 دن لگاتار پراپر ہاسپٹل میں جاگتی رہی. اس کے ماں اور بہن باپ تو ان کا ہے نہیں نا. اس کے ماں اور بھائی بہن کسی نے بھی نہیں بولا کہ بچی تم گھر چلی جاؤ، ہم رک جاتے ہیں، یا تم خود چھوٹی ہو، تم یہاں پہ رکی ہوئی ہو اکیلی. ٹھیک ہے. اسامہ بھائی بھی گھر آ جایا کرتے تھے، یا وہاں پہ کہیں دور انہوں نے رک جانا باہر کہیں پہ، کیونکہ وارڈ کے اندر نہیں رکنے دیتے تھے. خیر بھائی اللہ اللہ کر کے دن گزرے. آگے کس کو پتا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. گھر لے کے آئے ہیں، کچھ ٹائم گزرا ہے چلے کے بعد وہ اپنے گھر گئی ہے بھائی صاحب، بس وہی ٹیٹو پاڑیاں سٹارٹ، میں نے نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بھائی بھی وہیں پہ رک گئے. اب ظاہر سی بات ہے اپنا بچہ کیسے چھوڑتے، وہ بھی وہ بچہ آ کے جو اتنے عرصے کے بعد اللہ پاک نے دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے کہ اس چیز میں ایگری ہو گئے کہ چلیں ٹھیک ہے، سارا کچھ جو ہے کہ وہ ویسے ہی چلے گا جیسے وہ چاہتی ہے. ساتھ سارا کچھ چلتا رہے، ساتھ سارا کچھ ہوتا رہے. اس کے بعد جو ہے کہ کیا ہوا ہے جی، جب ہادی ہوا ہے 6 ماہ کا، بیچ میں وہ واپس آ گئی، بھائی منا کے لے آئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہادی جب 6 ماہ کا ہوا ہے اس دوران وہ جو ہے کہ اپنی ماں کے گھر ہی تھی. بہت لڑائی جھگڑے بھائی لوگوں کی ہو رہے تھے، بہت کچھ ہو رہا تھا. اور بھائی نے بولا کہ تم نے ساتھ چلنا ہے کہ یا میرا بچہ مجھے دینا ہے. اس نے کیا کیا، بچے کے سارے کپڑے وغیرہ پیک کیے اور پکڑا کے بھائی کو کہتی ہے لے جا بچہ اپنا. جبکہ ہادی کو اتنا تیز بخار تھا جتنا کوئی حساب نہیں ہے. اس دوران اپنی ماں کو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ہادی اس دوران ہی ایمرجنسی وارڈ میں 2-3 دن جو ہے نا رہ کے آیا تھا. اس کو اتنا تیز فیور تھا جتنا کوئی حساب نہیں ہے. بھائی نے مما کو کال کی ہے کہ ثنا نے نا یہ حرکت کی ہے، بچہ مجھے دے دیا ہے اور میں لے کے اس کو آ رہا ہوں. ہم لوگ حیران پریشان، ایک ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اف میرے اللہ. بھائی ہادی کو لے کے آئے، ساری رات میں جاگتی رہی ہوں، مما جاگتی رہی ہیں اسی چیز میں کہ بچہ ماں سے دور ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بٹ ہادی بالکل بھی نہیں رویا. ہادی کو ایسے سکون ملا ہے، میرے سینے کے ساتھ لگ گیا. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ میں خود چھوٹی تھی، آگے سے بچہ مجھ پہ ڈال دیا گیا. چلو جی، اس بچے کی تو مجھے نہ پرواہ ہوئی کیونکہ میں خود بچہ کرتی تھی کہ میرے پاس کوئی بچہ کھیلنے کے لیے آ جائے میں اس کے ساتھ لگی رہوں. اب گھر کو بھی سنبھالنا، بچے کو بھی سنبھالنا، اپنی تو ایسے ساری ضرورتیں ہی مار دی گئی تھی، اپنی خواہشیں مار دی گئی. ہر چیز، کہیں پہ جانا ہے بچہ لے کے جانا ہے، سونا ہے بچہ لے کے سونا ہے، کھانا ہے بچے کو ساتھ لے کے کھانا ہے، یہاں تک واش روم جانا ہے تو بھی بچے کی ٹینشن، بچے کا کیا کیا جائے. پھر کیا ہونا تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی اچھا خاصا کمانے لگ گئے ہیں، کافی اچھی جاب جانے لگ گئے ہیں، تو کیا کرنا تھا بھائی، پیسوں کے لیے ہی تو وہ آئی تھی، تو پیسوں کے لیے تو وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی. لانتی عورت پھر واپس آئی اور واپس آ کے اچھے کھیلتے بھلے انسان کی طبیعت کو نہ پھر سے اس نے ناساز کر دیا اور اس کی زندگی میں پھر سے زہر گھول دیا. اور بھائی صاحب بیٹی ہونے والی ہو گئی. خیر بیٹی کیا ہونے والی ہوئی، ہم لوگوں کی تو پھر سے دوڑیں لگ گئی.
پھر سے کیا کریں. ٹھیک ہے جی. جس دن ڈلیوری تھی بھائی ہو کے آئے تھے, ہم لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ آج ہی ہاسپٹل لے کے جانا ہے. بھائی جب ہو کے گھر آ گیا پیچھے سے ہاسپٹل لے گیا. جب ڈاکٹروں نے بولا کہ یہاں پہ جو ہے کہ باپ کے سائن کروانے ہیں, تو کہا گیا جی باپ تو یہاں شہر میں ہے ہی نہیں, تو ہم سائن کس سے کروائیں. سو بھائی نے سائن کیے کسے, کھوتی کے بچے نے. ٹھیک ہے نا. میرا تو دل کرتا میں اتنی گندی گالیاں نکالوں نا جتنا کوئی حساب نہیں ہے. سب کیا کرایا اس بھائی کا اور اس ماں کا. اللہ ان سے پوچھے آخرت میں اور دنیا میں بھی ان سے پوچھے. بد دعا دینے کا دل نہیں کرتا, لیکن تہجد کا ٹائم ہے, خدا کی قسم فجر کی اذان ہو گئی ہے, دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. اپنے بھائی کو جب میں ایسے تڑپتا دیکھتی ہوں, بچوں کو در بر در ہوتا دیکھتی ہوں نا, خدا کی قسم میرا دل روتا ہے. مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کروں میں کیا نہیں کروں. کوئی انسان اتنا بھی کیسے سخت ہو سکتا ہے, اتنا بھی نہ, کیسے یار اتنا ظالم ہو سکتا ہے کوئی انسان. 7 سال کہنے کی بات ہے. 7 سال سے میرا بھائی ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے نا, ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے. اللہ ایسی زندگی کسی دشمن کو بھی نہ نصیب کرے جیسی زندگی میرا بھائی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس جو ہوتا ہے بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف اس وجہ سے کہ اس نے مجھے یہ بات کہی ہے, یہ کہا ہے, وہ کہا ہے. اتنا ظلم کیا میرے بھائی پہ. ٹھیک ہے. بچوں کی وجہ سے نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میں اپنی بہن پہ کیسے بچے 3 بچوں کی ذمہ داری ڈال دوں, کیونکہ جب مجھ پہ 2 بچوں کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی میں چھوٹی تھی, اتنا بیمار ہو گئی تھی. نہ ہاسپٹل والوں کو سمجھ, نہ دم درود کرنے والوں کو سمجھ کے بچی کو ہو کیا گیا ہے. دن بہ دن میں ایسی حالت میں چلی گئی تھی کہ میں مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی. میں کیسے 3 بچوں کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اتنی محنت کر رہی ہوں, اتنا اسٹرگل کر رہی ہوں, صرف اس وجہ سے کہ میرا بھائی اس دلدل سے نکل آئے, میرا گھر بچ جائے, میرے گھر والوں کا فیوچر بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. میں روتی ہوں یار اپنے بھائیوں کو دیکھ کے, اپنے بڑے بھائی کو جس کو میں نے کبھی پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا, پانی کا گلاس تک خود سے نہیں پینے دیا تھا. آج وہ میرا بھائی بھوکا رہتا ہے کتنے دن, ہمیں بتاتا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگے. اس کو لگتے اگر میں گھر والوں کو بتاؤں گا تو وہ مجھے کہیں گے کہ تم نے خود یہ سب کچھ کیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اگر وہاں بات کرتا ہے تو وہاں تو اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں ہے. اپنے بچوں کی خاطر پتہ نہیں کیا برداشت کر رہا ہے. ابھی 26 کا بھی میرا بھائی نہیں ہوا, دیکھنے میں وہ 40-45 کا لگنے لگ گیا ہے. اللہ کا قہر بچے ان پہ, اللہ کا عذاب آئے ان پہ. ٹھیک ہے. میرے بھائی کے ساتھ کیا سے کیا اس لڑکی نے کر دیا یار. کوئی کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے. اپنے ماں باپ کے اگینسٹ چلا گیا, اپنے ہر اس رشتے کے اگینسٹ چلا گیا جس کے اس کو جانا نہیں چاہیے تھا. پھر بھی اس لڑکی کا ساتھ دیا, پھر بھی کہا نہیں مما نہیں بابا میری ہے, میں نے نہیں چھوڑنا ہے اس کو. میرا بھائی اس دن بہت رویا تھا جس دن میرے بھائی کو چھوڑ کے گئی تھی. میرا بھائی چینخیں مار کے رویا تھا کہ یہ وہی ہے جس سے میں نے محبت کی تھی, جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا. آج بھی میرا بھائی ہمارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے, مجھے نکال لو ان میں سے, میں مر جاؤں گا. سمجھ نہیں آتی کیسے نکالیں یار. بچوں کو وہ چھوڑتا نہیں ہے اور بھائی کو ایسے مرتا ہم دیکھ نہیں سکتے. میں بہت اسٹرگل کر رہی ہوں, اللہ پاک میری اسٹرگل کو کامیاب کرے. میں اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہوں, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی میرے بھائی کو کچھ ہو. میں اپنی فیملی کو بچانا چاہتی ہوں. اللہ پاک میرے بھائی کی حفاظت کرے, اللہ پاک ان بچوں کی حفاظت کرے جو اس عورت کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک اس کو ہدایت دے یار, اللہ پاک اس کی ماں کو اس کے بھائی کو ہدایت دے. اللہ پاک بہتر کر دے یار ہمارے حق میں اس کو. آج تک ہم نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا, پھر بھی اس نے کبھی ہمارا اچھا نہیں کیا. کچھ دنوں سے بھائی لگاتار گھر آ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے میرا دل بھرتا ہے. جو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی کرتی ہوں, بس اس وجہ سے کچھ پل سکون کے نصیب ہو جائیں اس کو سمجھاتی ہوں بھائی نماز پڑھا کر, قرآن پاک پڑھا کر, اللہ کے نزدیک ہو, اللہ تیرے دل کو سکون دے, اللہ تیری روح کو سکون دے, اللہ تیرے حق میں بہتری کرے. بھائی اللہ کے نزدیک ہو. میرا بھائی بہت بری چیز میں پھنس گیا ہے. پلیز آپ سب میرے بھائی کے لیے دعا کرنا اور ہمیں بتانا یار ہمیں کیا کرنا چاہیے, آخر کب تک صبر کرنا چاہیے. 7 سال ہو گئے ہیں صبر کرتے ہوئے, نہ بچوں کے حق میں بہتر نہ شوہر کے حق میں بہتر. آخر ہم کیا کریں ہم, وہ کتنا برداشت کریں.
اپنے بھائی کو تھوڑی نہ مروا سکتی ہوں. اس نے تو اپنے بھائی کا نہیں تھا سوچا, ہم میرے بھائی کا کیا سوچے گی وہ. میں بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر کرے. اللہ پاک میرے بھائی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. باقی آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. اگر یہ بھول بھی جائیں تو کامنٹس میں مجھے جو ہے کہ یہ بتانا نہیں بھولنا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے, ہم فیملی کو کیا کرنا چاہیے, بھائی کو بچا لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے اس کے حال پر. پلیز آپ لوگ مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا اور میرے بھائی کے حق میں بہت ساری دعا کیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک مجھے دیں اجازت. میرا دل پھٹتا ہے یار, بہت پھٹتا ہے.